نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ اور پارہ نمبر 2 میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، ایک حقیقی شہید ہوتا ہے جو کفار و مشرکین کے ساتھ لڑتا ہے اور وہ حقیقی ہوتا ہے، اور باقی حکمی شہید ہوتے ہیں جن کو زہر دیا گیا یا پیٹ میں جو ہے درد کی وجہ سے یا دیوار اوپر گر گئی یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ حکمی شہید ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شہادت کا پاتے ہیں، اور یہی بات کی گئی قرآن مجید کے اندر کہ جو شہادت کا مقام پاتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ بات کو اصل کی طرف لے جاتا ہوں۔ 2 سال قبل 7 تاریخ کو ربیع النور شریف کی 7 تاریخ کو ہمارے پیارے بھائی صوفی محمد شاہد نواز کو بدبخت عورت نے جو ہے زہر دیا، اور زہر دینے کے بعد جو 4 دن ICU میں رہنے کے بعد 10-11 تاریخ کو شہادت کا مقام پایا۔ ان کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے چھوٹے بھائی تھے اور لاڈلے تھے، جن کو ہم انگلی پکڑ کے چلاتے تھے اور گود میں کھلاتے بھی تھے چھوٹے جب تھے، تو ہم نے ان کو اپنے بیٹی جیسا پالا تھا۔ اور چھوٹا بھائی آپ کو پتہ ہے بہت ہی پیارا ہوتا ہے، بہت ہی لاڈلا ہوتا ہے سب کا، اور اس کے ساتھ ہی جب وہ جو ہے انٹر اس نے پڑھا اسکول، اور دادا جان کے بعد 8-10 سپارے جو ہے حفظ کیے اور قرآن مجید ناظرہ بھی پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے روحانی طور پر، باطنی طور پر جو ہے ایک کامل مرشد کی بارگاہ میں انہوں نے ہاتھ دیا اور فیض حاصل کیا، برکات حاصل کی، سعادتیں حاصل کی۔ جناب صوفی محمد اعجاز الحسنین صاحب جو کہ شجاع آباد کے رہنے والے ہیں، اور ہر جمعے کو ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے اور فیض و برکات کا جو ہے وہ دریا سمیٹتے تھے۔ اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے ہمارے علاقے کے لوگوں کو، ہمارے بھائی نے جو ہے اپنی کوشش سے، انفرادی کوشش سے انہیں نمازی بنایا، انہیں جو ہے وہ چہرے پر سنت رسول سجایا، اور نیکی کی دعوت کو وہ عام کرتے تھے، اور بڑی جو ہے انہوں نے 23 سال کی جو ہے بھری جوانی میں شہادت کا مقام پایا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے اپنی تربیت کا اظہار کیا، اور ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس نے جو ہے خودکشی کی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے بھائی نے خودکشی کرنے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی انہوں نے کوئی خودکشی کی تھی۔ اب اصل بات کی طرف لے جاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ بدبخت عورت نے زہر دیا اور مقام شہادت پایا ہمارے بھائی نے، اور اس بدبخت عورت کی جو ہے اب وہ کون ہے کون نہیں ہے اس کی وضاحت کی ضروری نہیں ہے، جو محدثین ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ اس کے باپ نے 2 دفعہ اقرار بھی کیا، معافی بھی مانگی، اور ہسپتال میں آ کے اور جنازے پر بھی معافی مانگی تھی۔ تو ہمارے والدین اگر معاف کر دیتی ہیں دلی طور پر تو ہم بھی معاف کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ عرض کرتا چلوں کہ دنیا میں جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ اگر خدا رہا اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو، کسی کو کوئی مسئلہ ہو، تو اس عورت کو چاہیے تھا کہ معاملہ جو ہے وہ بیٹھ کے حل کرنا چاہیے تھا، لیکن ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بیٹھ کے معاملہ یہ ہے کہ میں باپ کو بتاتی کہ ہم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تو طلاق کا یا خلا کا کوئی نہ کوئی مطالبہ ہو جاتا، مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن جان لینے کی کیا ضرورت تھی۔ بہرحال ہم نے قرآن کو پڑھا، ہم نے حدیث کو پڑھا، کل نفس ذائقۃ الموت اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے موت عطا فرماتا ہے، شہادت کا جو ہے مقام عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے مارنے سے جو ہے کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ کے بچانے سے کوئی مار نہیں سکتا۔ قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے ہم نے معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چھوڑا، اور دنیا میں جیسی کرنی ویسے بھرنی ضرور ہے،
اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ ضرور انصاف کا بول بالا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اور نشان عبرت اس عورت کو ضرور بنائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم دعا کریں کہ ہمارے بھائی کی 11 تاریخ کو ربیع النور شریف کی 11 تاریخ کو جو ہے برسی ہے، اس سال ثواب کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور یہ دعا کریں میرے والدین کو، خاص طور پر میری والدہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور کیونکہ وہ شہید کی ماں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خاص طور پر ہمارے بھائی کے لیے صوفی محمد شاہد نواز کے لیے جو ہے خاص طور پر اظہار ثواب کریں، اور انہیں جتنا بھی ہو سکے ان کے لیے قرآن مجید یا جو ہے سپاروں میں سے یا اس طرح ذکر و اذکار میں سے ضرور انہیں یاد رکھے دعاؤں میں، اور ہماری والدہ کو بھی صحت و عافیت عطا فرمائے، درابی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہم پر قائم و دائم فرمائے۔ بعض لوگوں نے سوال کیا کہ آپ لوگوں نے جو ہے انصاف کا دروازہ، عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا، جب آپ جانتے ہو کہ آپ کے بھائی کے ساتھ یہ ہو گیا، تو اس کو میں جواب دینا چاہتا ہوں بھائی یہ ذرا بتائیں کہ انصاف کا کون سا بول بالا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے اندر انصاف کا بول بالا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ انصاف جو ہے وہ دکھتا ہے۔ اور ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک قتل کے مقدمے میں جو ہے جو قاتل کا جو ہے یوں سمجھیں مقتول کے والد صاحب تھے، وہ مقدمہ 13 سال کے بعد جیت گئے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے جو ہے عدالت کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ فرما کہ مقتول کے والد نے جو ہے وہ 13 سال کے بعد مقدمہ جیت لیا۔ جب مقدمہ جیت لینے کے بعد اس نے جج نے جو ہے اس مقتول کے والد صاحب کو شاباش دی، مبارکباد دی، تو مقتول کے والد صاحب نے دعا دی، اے جج صاحب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تھانے دار بنا دے۔ اس نے کہا کہ تھانے دار چھوٹا ہوتا ہے، جج جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، آپ ترقی کی دعا کریں نہ کہ آپ میرے زوال کی دعا کر رہے ہیں۔ تو مقتول کے والد صاحب نے کہا کہ جج چھوٹا ہوتا ہے، تھانے دار بڑا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ نے کہا کہ 13 سال پہلے جب معاملہ شروع کا تھا تو تھانے دار نے کہا تھا کہ مجھے 5,000 روپئے دے دو تو میں آپ کا معاملہ ادھر سے ادھر کر دوں گا۔ آج 13 سال کے بعد میں نے جو ہے مقدمہ جیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تھانے دار بڑا ہوتا ہے اور جج جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ بس یہی صورتحال تھی، اور ہم اگر چاہتے تو ان کے 2 بیٹوں کے سر بھی اتار سکتے تھے، ہم بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اپنی سسٹر کی وجہ سے، اپنی بہن کی وجہ سے کچھ معاملات ایسے تھے جو کہ ہم ان لوگوں سے بدلہ نہیں لے سکتے تھے، اور ہمارے پاس طاقت تھی، ہمارے پاس سب کچھ تھا۔ اور دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چھوڑتے ہیں، اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ضرور اظہار ثواب کریں۔ ہم چاہتے تو ان کے قاتلہ کے 2 بھائیوں کا سر بھی اتار سکتے تھے، لیکن ہم نے ان کو بخش دیا ہے، اور بخشنے کے ساتھ ہی قاتلہ کی جو ہے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کب عبرت کا نشان بناتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ضرور انصاف کا بول بالا فرمائے گا، دنیا میں جیسے کرنی ویسے بھرنی۔